जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया और जानो दिल होश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وجعلني مباركا أينما كنت أما بعد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے کچھ سنانے سے قبل ایک بار جی لگا کر جھوم کر مدنی والے سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ پڑھیں میرے ساتھ۔ اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جو اللہ کے پیارے نبی کے قدم پاک کی برکت کے قریب برکت لینے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ مولا تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ سورہ طٰہٰ 16 پارے میں آیت کریمہ ہے، عیسیٰ پیغمبر فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ۔ کلام خدا کا ہے، اللہ رب العزت کے کلام میں 16 پارہ سورہ طٰہٰ میں یہ آیت کریمہ ہے کہ عیسیٰ کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے برکت والا بنایا، اینما کنتو، جہاں میں رہوں وہاں برکت ہوتی ہے۔ کیا پتا چلا؟ جہاں ابن مریم عیسیٰ پیغمبر ہوتے ہیں وہاں برکت ہوتی ہے۔ مگر جو عیسیٰ کے بھی آقا ہے، جو آقاؤں کے آقا ہے، جو نبیوں کے داتا ہے، جو کائنات کے بادشاہ ہے، جو سب نبیوں کے سلطان ہے، وہ جہاں رہے وہاں بھی برکت ہوتی ہے، جہاں ٹھہرے وہاں بھی برکت ہوتی ہے۔ مکہ میں رہے تو مکہ میں برکت ہے، مدینہ جائیں تو مدینہ میں برکت ہے، میدان کارزار میں رہے تو وہاں پہ برکت ہے، سفر میں رہے تو سفر میں برکت ہے، حضر میں رہے تو حضر میں برکت ہے، معراج میں جائیں تو معراج میں برکت ہے۔ عیسیٰ پیغمبر کہتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، جہاں میں رہوں وہاں برکت ہے۔ مگر میرے پیارے آقا جہاں رہیں وہاں بھی برکت ہے، جہاں سے گزر جائے وہاں بھی برکت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہل حمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا اور جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس، کلام اعلیٰ حضرت۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہمارے حضور جدھر سے گزر جائیں ادھر برکت۔ اور قدم شریف میں بہت جلسہ ہم نے بچپن سے آج تک دیکھا، مگر اختر بھائی آج کے جلسے میں اتنی برکت ہم نے دیکھا۔ اور جب سے تلاوت کلام اللہ ہوا نہیں تھی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے سے ہم یہاں کے بیٹھے ہیں اور تبھی سے دیکھ رہے ہیں۔ بچہ آ رہا ہے دے رہا ہے، جوان آ رہا ہے دے رہا ہے، بوڑھا آ رہا ہے دے رہا ہے، دایاں والا بایاں والا پیچھے والا آگے والا اسٹیج والا نیچے والا اوپر والا، جو بھی مائک پہ آیا قرآن پڑھنے والے کو بھی دیا گیا۔ پورے یوٹیوب کو کھنگال لو اور دیکھو جتنے جلسے دنیا میں ہوتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قاری صاحب جلدی سے کوئی اسے 150 نہیں دیتا، مگر قدم رسول کی برکت آج قاری مجیب صاحب نے جب قرآن کی تلاوت کی، اللہ پاک نے نبی کے صدقے انہیں بھی عطا فرمایا۔ برکت ہی برکت، اوپر برکت نیچے برکت۔
बरकत। उसके बाद नवाज शरीफ का दौर चला, जो आया लेता गया, जो आया लेता गया। अख्तर भाई जब जब खड़े हुए आप लोगों ने उनके भी दिया, उनके जेब में भी नजराने अकीदत पेश किया। हम कहते हैं ये आता कहां से है, इतना देते कैसे हो, आपने दिया कहां से, लिया कहां से? मैं कहता हूं सुनो, आपने जिनको जिनको दिया आपने उन पे करम किया, और आप करम ऐसे नहीं करते, करीम आका के दामन से वाबस्ता है, इसीलिए करम कर रहे हैं। आला हजरत ने 150 बरस पहले कह दिया, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्गे बहा दिए हैं, बहा दिए हैं। वाह वाह वाह, अरे करम हो रहा है। और दूसरी जगह फरमाते हैं कौन? आला हजरत कहते हैं करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ, बोल दो सुभान अल्लाह। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आपके पास दुकान छोटी है, आप चाहते हैं बड़ा शोरूम मिल जाए, तो मिंबरे रसूल पे नबी की तारीफ करने वाले को देना सीख जाओ। आपकी छोटी सी दुकान को अल्लाह पाक नबी के सदक़े में शोरूम बना देगा। हाँ, अगर आपके पास छोटा मकान है, 2 मकान में रहते हो, आप चाहते हो 2 मंजिला हो जाए, 3 मंजिला हो जाए, याद रख लो जो भी नबी की तारीफ करे, चाहे जलसा में हो, चाहे मिलाद में हो, चाहे छत के ऊपर हो, या 11वीं शरीफ के मौके पर बस्ती मोहल्ला के मिलाद सोसाइटी के लोग जो 11 आदमी या 15 आदमी या 5 आदमी इकट्ठा बैठ के 11वीं के मौके पर मिलाद पढ़ते रहते हैं। कोई गौस की तारीफ कर रहा है, कोई नबी का गुण गा रहा है, कोई खुदा रसूल की पाकी बोल रहा है। आप आए हैं दावत में, खाए, हड्डी डाले, हाथ पोछे चले गए, आपको तौफीक नहीं हुई, एक कमरे में बैठे हैं 10 आदमी हुजूर की तारीफ कर रहे हैं। काहे के सेठ है आप? आपके पास अगर आईफोन है फिर भी आप गरीब है। आपके पास अगर 2-2 मोबाइल, 3-3 मोबाइल, आपके पास अगर 15 लाख की कार है, 10 लाख की कार है, फिर भी आप गरीब है। अगर नबी का नाम सुन के देना नहीं सीखा तो आप गरीब है, और जो नबी के नाम पे देता है वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर होगा। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। जरा इको कम कर दीजिए, जरा इको कम कर दीजिए। अरे 11वीं शरीफ में अक्सर भाई हम देखते हैं सर, हाँ बड़े बड़े सेठ आते हैं और ऐसे खाना खा के निकलते हैं, उनको इतनी तमीज नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बस्ती के बूढ़े हैं, बस्ती के बुजुर्ग हैं, बैठे हैं मिलाद बुक निकाल के, वो पुरानी पुरानी किताबें, पुरानी पुरानी जिल्दें, कोई 50 साल की किताब, कोई 100 साल की किताब, वरक फट गए हैं, उसमें टेप लगा हुआ है, फिर भी उसे पढ़ाया जा रहा है, फिर भी उसे सुनाया जा रहा है, उसमें तरन्नुम लगाया जा रहा है। घर वाले ने बुलाया है मिलाद पढ़ने के लिए, आपको बुलाया है खाने के लिए, आप जिसका खाना खा रहे हैं, क्या आपको ये नहीं समझ में आता ये जो दाना मैं खा रहा हूँ ये आया कहां से? सुनो, सब कुछ देता खुदा है और बांटते मुस्तफा है। देता खुदा है, बांटते मुस्तफा है। आला हजरत फरमाते हैं रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है, खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका, देता वो है, पिलाते ये हैं। जब माँ एक लौते को भूले आ कहकर बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। मातम घर में एक नजर में शादी शादी रचाते ये हैं, तुरबत में मुजरिम को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए, बचाते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं। शाफे नाफे दाफे राफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं। कसरे तनातक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। कह दो रजा से खुश हो खुश रह, मुझदा रजा का सुनाते ये हैं। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, चलाते ये हैं। जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। कहां से आता है? हाँ, सब कुछ खुदा का है, बांटते मुस्तफा है।
آپ نے جو آج جتنے لوگ مائک پہ آئے, اور یاد رکھیے گا یہ سلسلہ بند مت کیجیے گا. اختر بھائی نے بڑی اچھی بات بتائی. مدرسہ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو کہیں نظر آ جائے, چاہے کیسرپور مدرسہ کے ہو, چاہے دیوان بازار مدرسہ کے ہو, چاہے جوبرا مدرسہ کے ہو, کوئی بچہ اگر ہوٹل میں ناشتہ کر رہا ہے, آپ ادھر سے بائک لے کے جا رہے ہیں, ہوٹل والے کو بولیے بچہ جو ناشتہ کر رہا ہے نا, یہ جو گلگلا اڈلی کھا رہا ہے, اس سے پیسہ مت لینا, 20 روپیہ 30 روپیہ میں دوں گا. آپ دے کے دیکھو, بچہ گھر بار چھوڑ کے, باپ ماں کو چھوڑ کے, بستی داری چھوڑ کے مدرسہ میں قرآن پڑھ رہا ہے, پیارے نبی کا گن گا رہا ہے. آپ اسے اگر دیں گے, اللہ پاک مدینے والے سرکار کا خزانہ کھول دے گا. بہت اچھا پیغام, واہ. اگر آپ کی دکان چھوٹی ہے نا, آپ کو چاہتے ہیں آپ میری دکان بڑی ہو جائے, حضور کی تعریف کرنے والے کو دینا سیکھ جائیے. اگر آپ کے پاس سائیکل ہے, آپ سوچتے ہیں مجھے موٹر سائیکل مل جائے, تو نبی کا گن گانے والوں کو دینا سیکھ جائیے. قرآن شریف میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ایک دیتا ہے, اللہ ایک کے بدلے 10 گنا واپس کر دیتا ہے. ایک کے بدلے کتنے ملتا ہے, سے بولو, 10 گنا واپس ملتا ہے. تو ہم تب سے دیکھ رہے ہیں ہر آدمی کا خزانہ کھلا ہوا ہے, اور جنہیں چینج اور چھٹا پھٹکر کی ضرورت ہے وہ آ سکتے ہیں, اسٹیج میں ملے گا. میں بھی دے سکتا ہوں, یہ بھی دے سکتے ہیں, دانش میاں بھی دے سکتے ہیں, قاری شمس الہدیٰ بھی دے سکتے ہیں. بول دیجئے سبحان اللہ. آپ دینا سیکھ جائیے, اور یاد رکھیے گا یہی وہ راستہ ہے جہاں 100% لاس نہیں ہوتا. بول دو سبحان اللہ. آپ کپڑے کا بیپار کریے, کلکتہ سے مال لائیے اور ہمارے گوری شنکر پارک کے پاس بیچیے, لاس کھانے کا چانس ہے. آپ کاسمیٹک کا بیپار کریے, جائیے دلی سے کاسمیٹک لائیے اور گوری شنکر پارک کے پاس تھانہ کے پاس ٹھیلا لگا کے بیچیے, لاس ہونے کا چانس ہے. دنیا کا کوئی بھی بیپار کرو, ڈالو گے, کھپت کرو گے, آنا نہ آنا گارنٹی نہیں ہے, مگر یہ ایسا راستہ ہے, خدا کے دین کا راستہ, عشق رسول کا راستہ. اس راستے میں 100 دو گے 1000 ملے گا, 1000 دو گے 10,000 ملے گا, 10,000 دو گے 1 لاکھ ملے گا, 1 لاکھ دو گے 10 لاکھ ملے گا, 10 لاکھ دو گے 1 کروڑ ملے گا, 1 کروڑ دو گے 10 کروڑ ملے گا, 10 کروڑ دو گے 100 کروڑ ملے گا. کیا پیغام ہے, زندہ باد. کیا سمجھتے ہو؟ سچ ہے. ہاں میرے دوستوں, ہر جگہ دینا جانتے ہو. بہت سے لوگ ایسے کنجوس بن کے بیٹھتے ہیں ممبر رسول میں. اختر بھائی, ہاں اپنے بچہ بچی کے برتھ ڈے پارٹی میں ہزار لاکھ روپیہ آتش بازی میں اڑائے گا, اور زبردستی اتنا بڑا کیک منگائے گا, اس میں طرح کا کریم لگائے گا, بچے کا نام لکھے گا, ہیپی برتھ ڈے کا بینر لگائے گا, لوگوں کو بلائے گا, 20-25 ہزار 50,000 روپیہ حرام کاری میں خرچہ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس ہے. مگر یہ روپیہ, یہ پیسہ, صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا ڈنر, چائے پانی جو آتا ہے خدا کے دربار سے آتا ہے. انگریز نے جو سکھایا ادھر دینے کے لیے پیسہ تھا, مدینے والے نے جو بتایا ادھر دینے ٹائم کنجوس کیوں بنتا ہے. اے میرا بھائی, دین کے راستے میں دینا سیکھ جا, تو زمین میں رہے گا, خدا تجھے آسمان میں پہنچائے. کچھ سیکھ لیجئے. 15-20 منٹ کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں. ویسے ہم کم تقریب کے عادی نہیں ہیں, مگر وقت کم ہوتا ہے تو کر بھی دیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہے نا, سب کا خزانہ کھلا ہوا. کیسے کھلا؟ کریم آقا کے صدقے میں کھلا. بولو نا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے, کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل استعاب میں ہے. انہی کی بو مایا سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل عذاب میں ہے. خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آ کر شفیع محشر, تمہارا بندہ عذاب میں ہے. اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور بار
تکبیر نعرے رسالت فیضان اعلی حضرت سبحان اللہ. اس پروگرام کو بہت سالوں تک یاد کیا جائے گا، ہے نا. ہمارے صدر صاحب علامہ صدر الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی بھی بہت ساری محنتیں اس میں شامل ہیں. جناب حافظ صدام صاحب، علی احمد صاحب اور کٹک شہر کے اکثر و بیشتر مساجد کے علماء کرام، مساجد کے ائمہ کرام، مؤذن حضرات سب لوگ تشریف لائے ہیں اور اچھی تعداد میں لوگ بھی آئے ہیں. اور یاد رکھیے گا بیچ میں اٹھ کے جانے کی کوشش مت کیجیے گا، سمجھ رہے ہیں. جلسہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، 11 سے 12، 11:30، 12 ایسے ہی چلے گا. اس کے بعد آپ جائیں گے. بہت بڑے عالم دین علامہ مفتی حماد صاحب آئے ہیں مراد آباد اتر پردیش سے، ان سے آپ کو اسپیشل تقریر سننا ہے. ہم تو ٹرائل کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، چند باتیں آپ کو سکھا دیا، چند باتیں آپ کو بتا دیا. ہاتھ کھول کے رکھیے، دینے والا خوب دے گا. جس کنویں سے پانی برابر نکلتا رہتا ہے اس کنویں میں نیا پانی آتا رہتا ہے. مولانا سبحان اللہ. اپنے جیب کے کنویں سے نکالتے رہو، نیا والا آتا رہے گا. مولانا سبحان اللہ. ہاں میرے دوستو، یہ وہی راستہ ہے جس راستے پہ دے کر آدمی چھوٹا تھا بڑا ہو گیا، ننھا تھا جوان ہو گیا. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو کیا نہیں دیا جانتے ہو؟ حضور کے دربار میں جب بھی کوئی آیا کبھی سرکار نے منع نہیں کیا. جیب میں ہوتا تو دیتے، نہ ہوتا تو لے کے جا کے کسی ہوٹل والے سے کہہ دیتے اسے بھوکا ہے، اسے کھانا کھلا دو، میرے کھاتے میں پیسہ ڈال دینا. مولانا سبحان اللہ. اسلام کیسے آگے بڑھا ہے؟ اسلام بانٹ بانٹ کے آگے بڑھا ہے، ہمدردی سے آگے بڑھا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا کے آگے بڑھا ہے. جب آج سے 900 برس پہلے بغداد شریف اسلامی مرکز بن چکا تھا، جانتے ہو بغداد شریف سے اسلام کی توانائی روشنیاں پھوٹا کرتی تھی. اڑوس پڑوس، آس پڑوس کے ملک والے، یمن والے، فلسطین والے، شام والے، عراق والے سب چیز کھوج میں رہتے تھے. آخر بغداد شریف میں ہے کیا؟ اتنی تیزی سے اسلام کا نور کیسے پھوٹ رہا ہے؟ ذرا سا کوئی جاؤ اور چیک کر کے آؤ، ذرا دیکھو بغداد شریف والے ان کی لائف سٹائل کیا ہے، ان کا طور طریقہ کیا ہے. بغداد اسلامی مرکز کیسے بن گیا ہے؟ تو ایک جاسوس کو بھیجا گیا تھا ملک فلسطین سے بغداد شریف عراق میں چیک کرنے کے لیے کہ اسلام کا مرکز بغداد کیسے بنا ہوا. چیک کر کے آؤ، مسلمانوں کی لائف سٹائل کو دیکھ کے آؤ. جانتے ہو فلسطین سے وہ جاسوس آیا تھا اور بغداد شریف میں جب آ کے پہنچا، لوگوں کی بستی میں گھوما، ادھر ادھر ٹہلا، لوگوں کی لائف سٹائل کو مارک کرتا رہا، اپنے دماغ کے کینوس پہ اتارتا رہا. اسے بھوک لگ گئی، بغداد کے مارکیٹ کے ایک ہوٹل میں گیا اور ہوٹل میں جا کے کھانے کے لیے بیٹھ گیا. اس کے برابر والے سیٹ پر ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا تھا. وہ جو دوسرا برابر والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا نا، وہ اسی بستی کا، اسی علاقے کا علاقائی آدمی تھا. اس نے جب اس انجان آدمی کو دیکھا وہ کچھ نہیں سوچا، بس بیٹھے رہے. سلام کلام ہو گیا، دونوں کا کھانا لگ گیا. کھانا کھانے کے بعد فوراً جو بستی کا آدمی تھا وہ جلدی سے اٹھ کے تو چلا گیا، مگر جو آیا تھا جاسوسی کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ بغداد مسلمانوں کا مرکز کیسے بن گیا ہے، وہ جب کھانا کھا کے اٹھا، پیٹ بھر گیا، پانی پیا، کاؤنٹر پہ گیا اور بل دینے کے لیے کہا میرا کتنا روپیہ ہو گیا. تو جانتے ہو ہوٹل والے، کاؤنٹر والے نے کیا کہا؟ ہوٹل والے نے کہا تمہارا کچھ نہیں ہوا. بس اس نے کہا کیسے؟ میں نے تو کھانا کھایا ہے. ہوٹل والا کہتا تمہارا بل آلریڈی پے ہو چکا ہے، کسی نے دے دیا ہے. اس نے کہا ارے میں تو اس شہر میں نیا ہوں، میں تو باہر سے آیا ہوں، یہاں تو مجھے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، میرا پیسہ کس نے دے دیا؟ تو اس کاؤنٹر والے، ہوٹل والے نے کہا جو تیرے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا نا، وہ بھلا آدمی وہی تیرا پیسہ دے کے چلا گیا ہے. اور ہمارے محلے کا یہ دستور بن گیا ہے، ہمارے یہاں کوئی نیا چہرہ، کوئی نیا آدمی، کوئی پردیسی باہر سے اگر آتا ہے اپنا پیسہ دے کے نہیں کھاتا ہے، ہم بستی والے اسے کھلاتے ہیں. جانتے ہو جب یہ ادا دیکھی تو اپنے ملک فلسطین جا کر اپنے راجاؤں سے کہتا ہے سنو یہ وہ اسلام ہے آج بغداد سے پھوٹا ہے، ایک دن آئے گا پوری دنیا میں اسلام کا دبدبا نظر آئے گا. نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان اعلی. جماعت